یوسینا ماہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون الذی لا یدرکہ بعد الہمم ولا ینالہ غوث الفتن الذی لیس لصفتہ حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا اجل ممدود فطر الخلائق بقدرتہ ونشر الریاح برحمتہ وودد بسخور میدان ارضہ جلت عظمت والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سید اسلم ما فی الوجود سر اللہ فی کل موجود نقطۃ دائرۃ الوجود صاحب لواہ الحمد والمقام المحمود مولانا و مولا ثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المنتجبین المظلومین المحرومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین اما بعد فقط قال حق فی کتاب الحق وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها صلوات بگار والی نہیں مجلس والی صلوات سنائیں۔ خداوند متعال آپ تمام حضرات کے قلوب عالیہ اور نفوس متعالیہ کو ولایت مولا کائنات سے مزید منور فرمائے۔ آپ جتنے بھی حاضرین و حاضرات مومنین و مومنات جہاں جہاں سے بھی اس مقدس بارگاہ میں زحمت تشریف آوری فرمائی ہے، سیدہ کونین آپ کے پرخلوص قدموں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبول عنایت فرمائے۔ میرے محترم بانیان مجلس کا یہ پرخلوص اہتمام، خرچ اخراجات، لنگر و نیاز، علماء کرام ذاکرین نظام کے خطابات، بندے حقیر کے ٹوٹے پھوٹے الفاظ سیدہ کائنات کی بارگاہ میں عبادت میں شمار ہوں۔ ایک مرتبہ اپنے اپنے تمام مرحومین کی بلندی درجات کے لیے، بالاخص بانیان مجلس کے جتنے بھی عزیز و اقارب، بزرگان، پسماندگان، لواحقین اس دنیا سے چلے گئے ہیں، ان کے بزرگوں کی صحت و سلامتی کے لیے، بچوں کی کامیابی و کامرانی کے لیے، رزق میں برکت کے لیے، گھر پر رحمتوں اور برکتوں کے نزول کے لیے محمد و آل محمد کی ذات پر بلند آواز سے صلوات پڑھ دیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ توجہ ہے، بات شروع کی جائے۔ میں اپنی مرضی سے تو پتہ نہیں کیا پڑھتا، لیکن بانیان مجلس کا حکم ہے، ان کی فرمائش ہے، بس جو میں نے آیت تلاوت کی ہے اسی میں ہی انشاءاللہ میرا موضوع چھپا ہوا ہے کہ کیا فرمائش انہوں نے کی ہے۔ بس جو بھیجوں وہ لوہے دل پہ نقش ہو جائے، مجھے دہرانے کی ضرورت نہ پڑے، بات سمجھ میں آ جائے تو اتنا میرے ساتھ بولیں کہ مجھے پتہ چلتا رہے کہ میرا خطاب علی کو ماننے والوں سے ہے، سوچنے والوں سے نہیں ہے۔ جی تو رو فرمایا والشمس وضحاها، قسم ہے سورج کی اور اس کی روشنی کی، والقمر اذا تلاها، اور قسم ہے اس چاند کی جو اس سورج کے پیچھے پیچھے چلتا ہے۔ جیتے رہو، آپ کے چہروں کا تبسم بتا رہا ہے کہ آپ تھکے نہیں ہیں۔ ایک بار پھر سنیں، والشمس وضحاها، قسم ہے سورج کی اور اس کی روشنی کی، والقمر اذا تلاها،
قسم ہے اس چاند کی، اس چاند کی نہیں، کیونکہ یہ چاند سورج کے پیچھے پیچھے نہیں چلتا۔ سورت یاسین کو پڑھنا، اللہ کہہ رہا ہے لَلشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ، اللہ کہتا ہے کہ یہ سورج جو ہے یہ چاند کے آگے آگے چلتا ہے، اور یہ چاند اس سورج کو پکڑ نہیں سکتا۔ اب یہ تو بچے بھی سمجھتے ہیں، جس کو پکڑا جائے وہ آگے آگے ہوتا ہے، پکڑنے والا پیچھے پیچھے ہوتا ہے۔ تو یہ چاند سورج کو پکڑ نہیں سکتا، اور اللہ اس آیت میں کہہ رہا ہے وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا، قسم ہے اس چاند کی جو اس سورج کے پیچھے پیچھے چلتا ہے۔ اب اس آیت کی بھی 140 تفسیریں ہیں، میں ابھی آپ کو 2 بتانے لگا ہوں، جو مرضی آئے مان لینا۔ پہلی تفسیر یہ ہے، علماء نے لکھا کہ عید کا دن تھا، تیرا اور میرا رسول اپنے گھر سے، اپنے حجرے سے سج دھج کے باہر نکلا، نیا لباس زیب تن کیا، آرائش گیسو کیے، سرما لگایا، بس یوں سمجھ لیں کہ اللہ کے سنورے ہوئے نے اب کو پھر سنوارا۔ اچھا میں تو یہاں پہلی بار آیا ہوں، اگر تو یہاں نعرہ ایسے ہی لگایا جاتا ہے تو پھر میرے ساتھ سودا کر لیں، ایسا نعرہ نہ لگائیں۔ جیتے رہو، کیونکہ نعرہ آپ شہنشاہ نجف کے نام کر لگاتے ہیں۔ یہ داد جو ملتی ہے یہ ذاکر کو ملتی ہے، یہ جو آپ کہتے ہیں نا ماشاءاللہ سبحان اللہ جیویں مریں، تو یہ ساری باتیں ہوتی ہیں ذاکر کے لیے۔ نعرہ ذاکر کا نام کا نہیں، نعرہ ہوتا ہے شہنشاہ نجف کے نام کا۔ پوری رعنائیوں سے تیرا اور میرا رسول حجرے سے برآمد ہوا۔ وہ جو بے دل ہے اپنے دل میں پیار چھپائے رکھتا ہے میرے رسول کا۔ جبرائیل کو کہا کہ جبرائیل جا، مجھ بے دل کے دل میں اضطراب پیدا ہو رہا ہے، میرے رسول کے پاؤں چوم کے پڑھ۔ رسول جبرائیل آیا، پاؤں چومے، وہ کہہ رہا ہے وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا، قمر اس قسم ہے اس آفتاب نبوت کی اور اس کے چہرے سے نکلنے والی روشنی کی۔ 1 2 3 تیسرے قدم پر جبرائیل گیا ہوا پھر واپس آیا، یا رسول اللہ وہ کہہ رہا ہے وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا، قسم ہے اس چاند کی جو اس سورج کے پیچھے پیچھے چلتا ہے۔ رسول نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو علی آ رہا تھا۔ اللہ اکبر۔ یا الہ۔ تو اس تفسیر میں اللہ نے سورج کہا رسول کو، چاند کہا علی کو۔ تمہارے مذہب کے ایک عالم گزرے ہیں حضرت علامہ سید عبد الرزاق موسوی المکرم، وہ فرماتے ہیں کہ مجھے کوئی اعتراض نہیں کہ اللہ نے رسول کو سورج کیوں کہا، چاند کیوں کہا۔ کروڑ مرتبہ رسول چاند، رسول سورج، کروڑ مرتبہ علی چاند، لیکن فرماتے ہیں کہ میری نظر میں ایک جوڑی ایسی بھی ہے جو اس جوڑی سے اس آیت کی زیادہ حقدار ہے۔ فرماتے ہیں وہ کون سی؟ فرماتے ہیں حسین اور عباس۔ فرماتے ہیں تابع امامہ فی کل اطوار حتی بروک الہیکل القدسیہ من عالم الوجود الى عالم الامکان۔ فرماتے ہیں کہ عباس اور حسین
وہ ہستیاں ہیں. حالانکہ فرماتے ہیں کہ علی اور رسول دونوں ایک ہی نور کے حصے ہیں، لیکن دونوں کے آنے میں فاصلہ ہوا. رسول 17 ربیع الاول کو دنیا میں آئے، علی 13 رجب کو دنیا میں آئے، لیکن فاصلہ ہو گیا. فرماتے ہیں حسین اور عباس ایسی حقیقت ہے کہ اس دنیا میں آتے ہوئے بھی حسین اور عباس کے درمیان فاصلہ نہیں. 3 شعبان کو حسین دنیا میں آئے، بلا فاصل 4 شعبان کو عباس دنیا میں آئے. اللہ اکبر. یعنی آنے میں بھی عباس نے حسین کا راستہ نہیں روکا، بلا فاصل آئے. مجھے حکم دیا گیا ہے، فرمائش کی گئی ہے کہ سرکار غازی کا خطبہ سنائیں. آپ کی طبیعت چاہ رہی ہے؟ جنہوں نے ہاتھ کھڑا نہیں کیا آپ کا گھر جانے کا ارادہ ہے؟ سرکار عباس کے 8 خطبے ہیں، اور وہ 8 کے 8 مجھے ایسے آتے ہیں جیسے آپ کو نام آتا ہے. ہاں، یہ پردہ غیب میں بیٹھنے والے امام کی اپنی تقسیم ہے. جب تک وہ علم کی بھیک نہ دے بندے کو ایک لفظ اس خاندان کا یاد نہیں ہو سکتا. اور پھر عطا وہ انہیں کرتے ہیں جنہیں سنبھالنے کا ہنر بھی آتا ہو. جس خطبے کی فرمائش کی گئی ہے وہ خطبہ وہ ہے کہ جو سرکار نے 8 ذی الحجہ کو کعبے کی چھت پہ دیا ہے. اللہ اکبر. یہ تو آپ جانتے ہیں کہ جب حسین نے احرام توڑے، اب احرام کوئی ایسے نہیں ہے کہ کوئی ہاتھ سے کوئی چیز توڑی جاتی ہے. آپ کعبے کا طواف کر رہے ہیں نا، ایک قدم طواف کرتے کرتے پیچھے رکھ لیں، طواف ٹوٹ گیا. بس حسین نے یوں ہی یہی کیا. اب یہ تو سارے جانتے ہیں کہ حسین نے احرام اس لیے توڑا تھا کہ سامنے تلواریں آ گئی تھیں، سامنے دشمن کے فوجی آ گئے تھے حسین کو مارنے کے لیے. لیکن اس کے اندر جو حقیقت چھپی ہوئی ہے وہ بڑے بڑے علم کے دعوے داروں کو بھی پتہ نہیں ہے. جب تحقیق کی گئی تو یہ موتی ہاتھ لگا کہ یزید ملعون نے 3 گروہ بھیجے تھے حسین کے تعاقب میں. پہلے گروہ کو علیحدہ سمجھایا، علیحدگی میں حسین حج کرے گا، تم تلواریں لے کر حسین کے سامنے آ جانا، کہنا ہم نے تمہیں حج نہیں پڑھنے دے گا. حسین کے ساتھ عباس ہوگا، علی اکبر ہوگا، قاسم ہوں گے، بنی ہاشم کے جوان ہوں گے. حسین کہے گا میرے باپ کا سچا خانہ ہے، میں حج نہیں پڑھوں گا، اور کون پڑھے گا؟ حسین جیسے ہی کہے حج میں نے پڑھنا ہے، تم حسین پہ ٹوٹ پڑنا، حسین کو مار دینا. دوسرے گروہ کو علیحدہ سمجھایا کہ جب یہ حسین کو مار دیں تم ان پر ٹوٹ پڑنا، تاکہ ان کو مار دینا، تاکہ نہ یہ پتہ چلے مارنے والے کون تھے، بھیجنے والے کس کے تھے. تیسرے گروہ کو علیحدہ سمجھایا کہ جب یہ بھی مارے جائیں تم ادھر ادھر دوڑ پڑنا کعبے کے اندر اور اعلان کر دینا کہ جس کعبے میں کعبے کا وارث محفوظ نہیں، حج ساقط ہو گیا، حج ساقط ہو گیا، حج ساقط ہو گیا. اور پھر یزید ملعون نے عمر القیس جیسے بکاؤ عالم، اشعث بن قیس جیسے بکاؤ عالم خرید رکھے تھے، ان سے فتوے لکھوا کے رکھے ہوئے تھے، اعلان کرا دیتے کہ جس کعبے میں کعبے کا وارث محفوظ نہیں، حج ساقط ہو گیا، حج ساقط ہو گیا. حسین نے ایک قدم پیچھے رکھ کر یزید کی اتنی بڑی سازش کو ناکام بنا دیا. اللہ اکبر. اب کہنا مجھے یہ ہے جس حسین کا پیچھے ہٹتا ہوا ایک قدم حج بچا لے، اس کا آگے بڑھتا ہوا قدم کیا کیا بچا لے گا.
اللہ اکبر. بس جیسے ہی حسین نے احرام توڑے، خزا فلا سما ہوا بھر گئی، ماورائی ساری مخزول سے جنات، فرشتے، دیوپری، عظموتی، جبروتی، ملکوتی، لاہوتی، ہر کوئی کہہ رہا تھا مرنا ابن رسول اللہ، مرنا ابن رسول اللہ، فرزند رسول. حکم کھڑے کھڑے اولاد آدم کی روحیں نکال لے، دریاؤں کا رخ ان کی طرف موڑ دے. اور تو کسی کو جواب کے قابل ہی نہیں سمجھا. بطول کے لال نے فرشتوں کی نمائندگی کر رہا تھا، جبرائیل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بطول کا بیٹا دیکھ کر فرماتا ہے جبرائیل یہ تو جاہل ہے، لماذا جیتا، تو کیوں آیا ہے؟ نہیں، اگر مجھے جملے کی پوری قیمت ملی تو خطبہ سناؤں گا، ورنہ ذاکروں سے ممبر بھرا ہوا ہے. ممبر کی عزت کی قسم میں نے ممبر چھوڑ کے چلا جانا ہے. جب کہا نا تو کیوں آیا ہے، جبرائیل جے کر کہتا ہے جیت لنصرت کا یبن رسول اللہ، فرزند رسول میں بھی تیری مدد کے لیے آیا ہوں. بس مدد کا نام آنا تھا یا اللہ کی رحمت کل کے بیٹے کو جلال آ گیا. راہل زین میں کھڑے ہو کر جبرائیل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر فرماتے ہیں جیتو لنصرتی لما کنتو ناصر ربی. اوے تو آدم کی مدد کرتے کرتے اس گھمنڈ میں آ گیا ہے کہ تو حسین کی مدد کرے گا. تجھے پتہ نہیں میں اپنے اللہ کا مددگار ہوں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. درود پڑھ دے محمد و آل محمد کی یاد پر. میں نے ابھی کرسی چھوڑنی نہیں تھی، دو وجہ سے چھوڑی ہے. ایک تو لسان اللہ کے بیٹے کے کلام کی عظمت کے لیے، اور دوسرا کچھ یوں بیٹھے ہوئے ہیں ان کے چہرے بھی میری نظروں کی زد میں آ جائیں. اب انشاءاللہ ہر چہرہ میری نظروں کی زد میں ہے. بس جب سامنے آئے نا، عباس نے تلوار پہ ہاتھ رکھا، فرمایا میری موجودگی میں حسین حج نہیں پڑھے گا تو پھر پڑھے گا کون؟ حسین نے عباس کے سینے پہ ہاتھ رکھا. عباس جنگ نہیں کرنی، یہ ہوتی ہے مصلحت حجت. حسین نے، عباس نے ہمیں امامت کی مصلحت کا درس دیا ہے. بس جیسے ہی کہا نا عباس جنگ نہیں کرنی، عباس نے 2 انگلیاں کعبے کی دیوار کے ساتھ لگائی، یوں پرواز کرتے ہوئے کعبے کی چھت پہ گئے. وہاں کھڑے ہو کر جو کچھ تیرے غازی مولا نے فرمایا ہے طبیعت چاہ رہی ہے سناؤں. 2 اشارے کروں گا، اشارے سمجھنا ہے تاکہ عباس کے جملوں کا لطف لے سکو. ایک اشارہ ہوگا یوں، جب یہ اشارہ میں کروں گا یہ ہوگا کعبے کی طرف، یہ اشارہ ہوگا حسین کی طرف، یہ کعبے کی طرف، یہ حسین کی طرف. پھر سن لیں، یہ حسین کی طرف، یہ کعبے کی طرف. فرماتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی شرف ھذا بقدوم ابیہ. اللہ اکبر. الحمدللہ الذی شرف ھذا بقدوم ابیہ من کان بالامس بیت اصبح قبلتن ایتها القفرۃ الفجرۃ اتصدون طریق البیت الامام البررہ. اللہ اکبر. وقت بہت کم ہے، میں چاہتا ہوں کہ عربی چھوڑ دوں، ترجمہ ہی آپ کو سناؤں. بس ترجمے پہ غور کرنا، درمیان میں عربی پڑھتا رہوں گا. فرماتے ہیں کہ یہ پہلا جملہ ہی عباس کی معرفت کا سمجھنا ہے. فرماتے ہیں کہ حمد ہے اس اللہ کی جس نے اس کو
شرف بخشا اس کے باپ کے ذریعے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. حمد ہے اس اللہ کی جس نے اس کو، یہ بھی تو کہا سکتے تھے نا کہ کعبے کو شرف بخشا میرے باپ کے قدموں کے ذریعے. نہیں، جہاں شرف کی بات آئی نسبت دی حسین کی طرف. حالانکہ یہ بھی تو علی کا بیٹا ہے. علی کا بیٹا ہے یا نہیں؟ علی کا خون ہے نا عباس کی رگوں میں. یہ بھی ثانی علی ہے، جمال میں، کمال میں، رنگ میں، ڈھنگ میں، سیرت میں، کردار میں، صورت میں، شکل میں، ہیبت میں، حیات میں، عظمت میں، فضیلت میں دوسرا علی ہے. لیکن حجت نہیں ہے نا، امام نہیں ہے نا، تو اس لیے شرف کی بات آئی تو نسبت دی حسین کی طرف. میں نے کافی عرصہ پہلے ایک آیت نے مجھے بڑا تنگ کیا. سورۃ بنی اسرائیل میں آیت ہے، اللہ کہتا ہے لن تجد لسنت اللہ تبدیلا. علماء اس کا ترجمہ کرتے ہیں اللہ کے قانون میں تبدیلی نہیں ہوتی. اللہ کہتا ہے میرے قانون میں تبدیلی نہیں ہوتی. جبکہ میں نے قرآن میں 20 مقام پہ دیکھا ہے اللہ نے دعویٰ کیا، قانون بنایا، لیکن دوسرے ہی دن قانون خود توڑ دیا. مثلا یہی دیکھ لیں، اللہ نے قرآن میں قانون بنایا جہاں میرا رسول ہوگا وہاں عذاب نہیں آئے گا، لیکن آ گیا. تو پھر قانون ٹوٹا یا نہیں؟ میں نے بڑی کوشش کی، اپنی طرف سے کوشش کی سمجھنے کی، سمجھ میں نہیں آیا. پھر علم بانٹنے والے کی بارگاہ میں سجدے کیے، بھیک مانگی، مولا نے مجھے سمجھایا. جب 4 حرف سینے میں آئے علم کے، میں نے لغتیں کھنگالی. لغت میں ایک سنت کا معنی دیکھا چہرہ، میرا مسئلہ ہی حل ہو گیا. سنت کا ایک معنی ہے چہرہ، چہرہ، چہرہ. اللہ نے فرمایا میرے چہرے میں تبدیلی نہیں آتی، چاہے وہ علی کی شکل میں آئے یا عباس کے پیکر میں آئے. اللہ اکبر. جیتے رہو. آخر کچھ تو راز تھا نا اس ذات کے اندر. بھائی بندہ نصیب والے کے ساتھ اپنا رشتہ جوڑتا ہے. علی نے بیٹے ایسے دیے ہیں، بیٹے ایسے دیے ہیں علی کے، رسول فرماتے ہیں کہ میرے ہیں. اور ام البنین سلام اللہ علیہا نے بیٹا ایسا دیا ہے ام البنین کا، بطول فرماتی ہیں میرا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. میں نے کبھی کہا تھا عباس کو مخاطب کر کے، کبھی کہا تھا تو فخر سکندر ہے، سلیمان زماں ہے. لوگ کہتے ہیں نا فلاں مقدر کا سکندر ہے. مقدر کا سکندر عباس کو کہنا عباس کی توہین ہے. مقدر کا سکندر نہیں، تو فخر سکندر ہے، سلیمان زماں ہے. کیوں؟ بن دودھ پلا ہے بھی یہ زہرا تیری ماں ہے. اللہ اکبر. تو کیا فرمایا؟ حمد ہے اس اللہ کی جس نے کعبے کو شرف بخشا اس کے باپ کے قدموں کے ذریعے. من کان بالامس بیتن اصبح قبلتن. فرماتے ہیں کل تک جو عام کوٹھا تھا، اب شرف کی وجہ عباس بتا رہے ہیں. عباس کی عظمت کو یا عباس خود جانتا ہے یا وہی جو عباس کے ساتھی ہیں وہی جانتے ہیں. فرماتے کل تک جو عام کوٹھا تھا، عام گھر تھا، اس کے باپ کے آنے کی دیر تھی، صبح کو قبلہ ہو گیا. اللہ اکبر. بالام سے بیتن اصبح قبلتن. آگے فرماتے ہیں توجہ رکھنا شیعہ سنی حلال زادو،
جہاں جہاں سے آئے ہو. فرماتے ایتھل کفرۃ الفجر، فرماتے ہیں کہ او کافرو، او فاجرو. یہ کس کو عباس کہہ رہا ہے؟ جو ہیں حاجی کے لباس میں، ہیں کعبے کے نیچے، ہیں طواف کرتے ہوئے. عباس ان کو کہہ رہے ہیں ایتھل کفرۃ الفجر. فرماتے او کافرو، او فاجرو. عباس نے 1400 سال پہلے حسین جیسے مفتی اکبر کے سامنے یہ فتویٰ دے دیا کہ جو بھی حسین کا مخالف ہے کافر ہے. اللہ اکبر. چاہے حاجی کے لباس میں کیوں نہ ہو، کافر. کعبے کے نیچے کیوں نہ کھڑا ہو، کافر. طواف کیوں نہ کر رہا ہو، کافر. کیوں؟ اس لیے حسین دل کی بستی میں نہیں رہتا. ایتھل کفرۃ الفجر اتصدون طریق البیت الامام البرر. فرماتے ہیں اس کا راستہ روک رہے ہو جو نہ صرف متقی ہے بلکہ کائنات کے سارے متقیوں کا امام ہے. فرماتے ہیں کہ جاہلو، تم میری جیسی آنکھیں کہاں سے لاؤ گے؟ آگے فرماتے ہیں واللہ لولا من حکم اللہ الجلیہ واسرارہ العلیہ واختبار البریہ لطار البیت. فرماتے ہیں اللہ کی قسم، اگر اللہ کے بلند و بالا راز نہ ہوتے، اللہ کی اگر مصلحتیں نہ ہوتی، اللہ کی اگر ایسے راز الہی نہ ہوتے تو تم دیکھتے حسین کا قدم بعد میں اٹھتا، کعبہ پہلے اٹھ کر حسین کے قدموں میں آ جاتا. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. گھبرا تو نہیں ہے میرے دوستو؟ ایک بات آ گئی ہے، اب دیکھیں یہ الہام کی طرح آئی ہے. علی منبر پر تھے، ایک شخص سامنے سے کھڑا ہوا، مولا سمجھ گئے اس کی کوئی ضرورت ہے. امام نے فرمایا کہ ادھر آؤ، جو کچھ تیری ضرورت ہے میرے کان میں بتاؤ، تیری توہین نہ ہو. اے کیسا کریم ہے میرا مولا. مولا نے فرمایا کہ ذرا میرے کان میں بتا. اس نے اپنی ضرورت بتائی. مولا نے فرمایا بیٹھ جاؤ. امام نے کمبر کو کہا کمبر ادھر آ، جا چھوٹی مخدومہ کے دروازے پر جا کر کہے کہ مولا نے بھیجا ہے، فلاں جگہ ایک ٹوکری رکھی ہوئی ہے، وہ ٹوکری مجھے اٹھا کر دے. گئے، جا کر پیغام دیا. جناب فضا دروازے پر آئی، پیغام دیا مولا کو. کمبر کہتا ہے کہ کافی دیر گزر گئی، میں کھڑا رہا دروازے پر، لیکن علی کے گھر میں غوغا اٹھا، خوشی کی لہر اٹھی. اچانک جناب فضا سلام اللہ علیہ آئی، ہاتھ میں ٹوکری. میں نے کہا کہ بہن فضا خیریت تو ہے، یہ گھر میں غوغا کیسا، یہ شور کیسا، یہ خوشی کی لہر کیسی، دیر کیوں ہوئی؟ جناب فضا فرماتی جاؤ کمبر علی کو بتاؤ کہ آج علی کی موجودگی میں علی کے گھر میں دوسرا علی آ گیا ہے. اللہ اکبر، دوسرا علی آ گیا ہے. بس کمبر پھر چلا نہیں، اڑتا آیا. مولا خطبہ دے رہے تھے منبر پر، کمبر سامنے کھڑا ہو گیا. اب کیونکہ جانتا تھا کہ مولا خطبہ ختم کریں تو میں خوشخبری سناؤں. علی نے کمبر کی طرف دیکھا، مولا سمجھ گئے. کمبر کوئی بات ہے؟ جی مولا بیان کر. اور دیر کیوں ہوئی؟ کہا سرکار فضا نے خبر دی ہے کہ آج کے بعد ہمیں گھر میں اور باہر میں دو دو علی دیکھنا نصیب ہوں گے. اچھا، جانتے تھے سب کچھ. کس کے؟ درج عصمت سے. فرمایا ام البنین کے درج عصمت سے.
फरमाते हैं, रावी कहता है कि नज़ला अलल मिंबर, अली ने जल्दी से मिंबर छोड़ा, व मशा इजलालन, जल्दी से घर की तरफ चले। अल्लाह के वकार का दूसरा नाम अली है। हमें हुक्म है, देते हैं कि जब भी मस्जिद की तरफ जाओ, ठहर ठहर के जाओ, रुक रुक के जाओ, वकार के साथ जाओ। रावी कहता है कि अली तेज कदमों से चले, अभी सैन के दरवाजे तक पहुंचे थे। रावी कहते हैं, अल्फाज हैं, जा अबू मुहम्मद अल मुज्तबा मुसरियान, हसन दौड़ते हुए आए। अली उजलत से आए, हसन सुरात से आए। ये सूरत उजलत से भी ज्यादा तेज को कहते हैं। अभी बाप बेटा सेन के वसत में पहुंचे थे। जा अबू अब्दुल्लाह हुसैन मुहलवलन, हुसैन मुहलवला करते हुए आए। मुहलवा समझते हैं? मुहलवला जो हज पर गए हैं उनको पता है मुहलवला किसे कहते हैं। ये जो दो पहाड़ियों के दरमियान आप दौड़ते हैं, सफा और मरवा के दरमियान, उसको मुहलवला कहते हैं। अली उजलत से आए, हसन सुर्रा से आए, हुसैन मुहलवला करते हैं। मुहलवला कहते हैं हज पर दौड़ने को। हुसैन के दौड़ने ने बता दिया कि वफा का कुरान आया है, हज करने जा रहा हूं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। तीनों बाप बेटा घर में दाखिल हुए, हुजरे में दाखिल हुए। उस वक्त वफा का कुरान रहले इस्मत पे था। अली ने अपने बेटे को दोनों हाथों पे लिया। एक जुमला कह दूं, जो लफ्जों की तिजारत जानते हैं उनके लिए, आज अली ने अपना बचपना अपने हाथों पे देखा है। हाय, कभी अली का बचपना 16 रजब को मोहम्मद के हाथों पे था। आज अली के अपना बचपना अपने हाथों पर है। वजहुल्लाह झुका, क्या कहने उसके मुकद्दर के। अली का चेहरा या सजदे में झुकता है या अब्बास पर झुका। और जो सुनने वाले जुमले हैं, काना युकब्बिलो, अली ने चूमना शुरू किया। होठों को चूमा, कानों को चूमना, आंखों को चूमना, सब कुछ जानती थी शाम वाली। हम जैसे कम इल्मों का इल्म बढ़ाने के लिए बीबी ने पूछ लिया, अबता मासना था बेखी, बाबा मेरे भाई के साथ आप क्या कर रहे हैं? ये आंखों को चूम रहे हैं, कानों को चूम रहे हैं, लबों को चूम रहे हैं, इसकी वजह क्या है? मौला देख कर और मुस्कुरा कर फरमाते हैं, मैं इसलिए अब्बास की आंखें चूम लाऊं, ले जरल हक के जब भी देखे हक देखे, जब भी देखे हक देखे। नहीं, अब एक जुमला कहना वाजिब हो गया है, नहीं कहूंगा तो मुझे बुखार हो जाएगा। अच्छा, जिसको ये उम्मीद है कि मुझे बुखार हो जाए, मैं नहीं पढ़ता, कह दूं जुमला? खान जी इजाजत देते हो? तेरा मजमा बर्दाश्त करेगा? खान साहब ने मुझे इजाजत दी है, जुमला कहने लगा हूं और वाजिब है कहना। जिसको अच्छा नहीं लगेगा आइंदा मेरी मजलिस में नहीं आएगा, और तो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि नजफ से आता है मेरा रिज्क, सांसें आती हैं करबला के मैदान से, तो फिर डर किस बात का? अली ने क्या कहा? मैंने इसलिए अब्बास की आंखों पे लब अपने फेरे ताकि जब देखे हक देखे। तो कहना यह है, और जिस अली के लुआब का नाम हक हो, नमक हराम उसी अली का नाम तेरी नमाज में आ जाए तो बातिल कैसे हो जाती है? अल्लाह अल्लाह अकबर। जीते रहो। जब देखे हक देखे, इसलिए मैंने
کانوں پہ زبان پھیری تاکہ جب سنے حق سنے، جب بولے حق بولے۔ اب بڑی چیزیں حق میں ہیں۔ میں نے آدم سے لے کر عیسیٰ تک ہر نبی سے پوچھا آپ نے اللہ دیکھا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں ہم نے دیکھا نہیں، ہم نے سن رکھا ہے۔ میں نے بھی سن رکھا ہے۔ علی فرماتے ہیں کہ میں نے عباس کی آنکھوں پر اس لیے لب پھیرے ہیں تاکہ جب دیکھے حق دیکھے۔ اللہ کہتا ہے وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهُ هُوَ الْحَقُّ، اللہ کہتا ہے میں بھی حق ہوں۔ آدم سے عیسیٰ تک انبیاء اللہ سنتے ہیں، عباس اللہ کو دیکھتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور ہماری نمازیں تو خان جی شروع سے لے کر آخر تک ہیں ہی باطل۔ ادھر آپ نے اللہ اکبر کہا مصلی پہ کھڑے ہو کر، تمام دنیا کی بھولی ہوئی باتیں یاد آ گئیں۔ آج یوریا کھاد لینے جانا تھا، کھڑے قنوت میں ہو، یوریا کھاد کی طرف توجہ ہے، باطل۔ رکوع میں گئے ہو، بیوی کا خیال، باطل۔ سجدے میں گئے ہو، بچوں کی فیس جمع کرانی تھی، باطل۔ اب بیٹھے ہو تشہد میں، اب پیچھے ساری باطل 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 باطل۔ اب اللہ کہتا ہے جاء الحق وزهق الباطل، اللہ کہتا ہے حق جب آتا ہے باطل بھاگ جاتا ہے، حق آتا ہے باطل بھاگ جاتا ہے۔ سارے مفسرین فرماتے ہیں ان هذا الآیت فی فضل علی بن ابی طالب، اللہ نے یہ آیت علی کی فضیلت میں نازل کی، یعنی علی ہے حق۔ پیچھے ساری باطل باطل باطل۔ اب بیٹھے ہو تشہد میں، نماز ختم ہو رہی ہے، پیچھے ہے باطل، اب بلا حق کو تاکہ باطل بھاگ جائے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بس ختم کر دی میرے بھائی، ختم کر دی۔ گھبرا تو نہیں گے میرے دوستو؟ ایتھا الکفرۃ الفجرہ اتصدون طریق البیت الامام البررہ ومن هو الحق الی من سائر البریات واللہ لولا من حکم اللہ الجریہ واسرارہ العلیہ واختبار البلیہ۔ فرماتے ہیں کہ اما تعلم، تم جو اتنے حسین جیسی حجت کے سامنے تلواریں لے کر آ گئے ہو، تم مجھے نہیں جانتے کہ میں کون ہوں؟ عباس اپنا تعارف کروا رہا ہے۔ خدا کے لیے جاگ کے سننا میرے دوستو۔ فرماتے ہیں آنا ہیبت الجبار، فرماتے ہیں او دیکھو اس کائنات میں اللہ کی ہیبت میں ہوں۔ آنا طلبت القرار، حیدر کرار کی دعا میں ہوں۔ 6 مصرے آ گئے ہیں۔ اسی جملے کو میرے خیال میں مدر رکھتے ہوئے کسی شاعر نے کیا خوب کہا تھا۔ شاعر کہتا ہے کہ درود پڑھ دیں مولا کی ذات کے اوپر، بلند آواز سے درود پڑھ دیں۔ شاعر کہتا ہے دہکے ہوئے دوزخ کو بجھا لیتا ہے عباس۔ عباس کا اپنا جملہ ہے نا، انا ہیبت القرار، انا طلبت القرار، میں حیدر قرار کی آرزو ہوں۔ شاعر کہتا ہے کہ دہکے ہوئے دوزخ کو بجھا لیتا ہے عباس، اور بندے کو بھی خالق سے چھڑا لیتا ہے عباس۔ دہکے ہوئے دوزخ کو بجھا لیتا ہے عباس، بندے کو بھی خالق سے چھڑا لیتا ہے عباس، اور کچھ دینے کی سرحد پہ جو آ لیتا ہے عباس، تب لوح قلم اور بنا لیتا ہے عباس۔ کچھ دینے کی سرحد پہ جو آ لیتا ہے عباس، عباس دینے پر آ جائے، تقدیر نے لکھا ہو یا نہ لکھا ہو، بس عباس دینے پر آ جائے۔ کچھ دینے کی سرحد پہ جو آ لیتا ہے عباس، تب لوح قلم اور بنا لیتا ہے عباس۔ اور آپ نے دیکھا نہیں کہ آدم سے، آدم کی مٹی خمیر کرنے والے علی نے
نہ جانے کتنے برس اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑے کے دعا مانگی تب عباس ملا. اس لیے شاعر کہتا ہے حیدر کی دعاؤں کا ثمر ہوتا ہے عباس. حیدر کی دعاؤں کا ثمر ہوتا ہے عباس. اور شاعر کہتا ہے حیدر کی دعاؤں کا ثمر ہوتا ہے عباس. اور اکبر بھی کھڑے ہو تو کمر ہوتا ہے عباس. اللہ اکبر. اگر مشیت امامت کی بندش نہ ہوتی تو پھر تاریخ کربلا ایسے ہی پڑھی جاتی جیسے آپ سنتے ہو ہی نہیں سکتا. 6 لاکھ تھے یا 9 لاکھ تھے, عباس ان کو خاطر میں بھی نہ لاتے. اللہ کی ہیبت کے سامنے کون کھڑا ہو سکتا ہے؟ بس بہت پڑ گیا. میں معذرت بھی چاہتا ہوں جو میرے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں. جہاں مجلس ہوتی ہے, ابھی جو کچھ میں نے 4 جملے خطبے کے آپ کو سنائے ہیں یہ آپ کے لیے تھے. ابھی 2 جملے جو عرض کرنا ہوں یہ اس بی بی کے لیے ہیں جو شام سے چل کر آتی ہے. شام سے آنے والی ہم سے اپنے خاندان کے فضائل سننے نہیں آتی, کیونکہ اپنے خاندان کی حقیقت جیسے شام والی جانتی ہے, وہ تیری اور میری حقیقت کیا ہے وہ حقیقت آدم نہیں جانتا. وہ تو صرف رونے آتی ہے, اس کے آنے کا مقصد صرف پرسا ہے. نعمان ابن منذر مدائن کا رہنے والا 70 سے 75% مصائب کی روایات کا یہ اکیلا راوی ہے. مدائن سے چلا کہ مولا سجاد کو اس کے بابے کا پرسہ دے کر آؤں. مدینے پہنچا, مولا کو روتے دیکھا, مولا کے قدموں پہ گرا, قدموں پہ سر رکھ کے چوم کر فرماتے ہیں مولا تھوڑا سا اپنے بابے کے حبداروں پہ رحم کریں. ابن منذر کیا کروں مولا کچھ رونا کم کریں. آپ کے خاندان کا یہ کوئی پہلا واقعہ ہے؟ آپ خود فرمایا کرتے تھے شہادت ہماری میراث ہے, قتل ہونا ہماری عادت ہے. مولا پہلے بیٹھ کر رو رہے تھے, امام نے سر سے عمامہ اتارا, دونوں ہاتھوں سے منہ پر تماچے مارے, رونا شروع کر دیا. ابن منذر مولا کے قدموں پہ گرا, مولا مجھ سے کوئی گستاخی ہو گئی. ابن منذر میں آج بھی کہتا ہوں ان القتل لنا عادت ولیکن لہذا لیسا بنا بعادت. ابن منذر میں آج بھی کہتا ہوں قتل ہونا ہماری عادت ہے, شہادت ہماری میراث ہے. لیکن ابن منذر میں نے یہ تو کبھی نہیں کہا تھا کہ ننگے سر پھپھیوں کا بازاروں میں جانا, ہاتھ بدوا کر بے پلانوں اونٹوں کے اوپر پھپھیوں کا یزید کے دربار میں جانا, یہ بھی ہماری میراث ہے. ابن منذر کہتا ہے مولا مدائن سے چلا ہوں, سارے راستے میں روتا رہا, ایک سوال میرے اندر بار بار کروٹیں لیتا رہا. مولا آپ حجت ہیں, مجھے اس سوال کا جواب نہیں ملا, مولا آپ بیان فرمائیں. امام فرماتے بیان کرو, مولا فرماتے ابن منذر بیان کرو. ابن منذر کہتا ہے مولا یزید کا دربار آپ کی زندگی کا پہلا دربار, شام کا بازار آپ کی زندگی کا پہلا بازار. اور مولا آپ تنہا نہیں تھے, آپ کے ساتھ علی اور بطول کی بیٹیاں تھیں. مولا وہاں کیا گزری؟ امام رو کر فرماتے ہیں ابن منذر میں کون ہوں؟ مولا آپ حجت خدا ہیں. ابن منذر میرا صبر کتنا ہے؟ مولا صبر آپ کو سجدے کرتا ہے. مولا دیکھ کر فرماتے ابن منذر میں نے شام کے بازار میں 3 مرتبہ دعا مانگی تھی, لیت لی امی لم تلدنی ولم ادل, کاش میں پیدا نہ ہوا ہوتا, ننگے سر پھپھیوں کو بازاروں میں نہ دیکھتا. مولا کو ایسی قیامت گزری
मौला रो कर फरमाते हैं, इब्ने मुंज़र मर्रू बिना फी महल्लत यहूद व नसारा, ये शिमर हरामी हमें उन महल्लों से लेकर गुजरता जिन महल्लों में यहूदियों की तादाद ज्यादा होती, जहां भी यहूदियों के घर आते ये हमें महमलों से उतार देता, एक ऊंची जगह खड़े होकर ऐलान करता, ओ यहूदियों, जिसने भी अली से कोई बदला लेना है, आओ आज अली की औलाद का कोई वारिस नहीं है, आओ आज बदले ले लो। मौला इब्ने मुंज़र मलाउन ने यह ऐलान किया, फिर क्या हुआ? हया के मस्तर ने सर झुकाकर कहा, इब्ने मुंज़र होना क्या था, हमने दादा के बदले दिए, दादा के बदले दिए। मौला कैसे? फरमाया कैसे ना पूछ, तू भी मर जाएगा, मैं भी मर जाऊंगा, बस इतना समझ ले, जब हम बदले देकर फारिग हुए, मैंने फूफी ज़ैनब को नहीं पहचाना, फूफी ज़ैनब ने मुझे नहीं पहचाना, हम दोनों ने असगर की मां को नहीं पहचाना। इब्ने मुंज़र, हम बदले दे देकर पहचान के काबिल भी नहीं रहे। अजरुक मिनल्लाह, मौला जज़ाए खैर दे। बस खत्म हो गई। एक ही बात, जो सादात बैठे हैं उनसे माफी मांगकर, मौला आपके खून रोने के असबाब तो 1001 हैं, लेकिन कोई ऐसी बात जो आपको माशर के मैदान में भी खून रुलाएगी, आप मुझे बता सकते हैं? इब्ने मुंज़र, क्यों सुनना चाहते हो? मौला, वतन वापस जाऊंगा, तेरे हुबदारों को सुनाऊंगा, वो रोएंगे, मातम करेंगे, आजादारी करेंगे, उनकी नजात पक्की हो जाएगी। मौला फरमाते, इब्ने मुंज़र, बड़ी अच्छी तेरी नीयत है, सुन। इब्ने मुंज़र, जब फुफियों का काफिला करबला से चलने लगा, शिमर मलाउन ने हारिस बिन नौफल मलाउन को बुलाया। कुछ मलाउन ऐसे थे करबला में कि मेरे मौला सज्जाद उन पर नमाज शब में लानत करते थे। उनमें से एक ये हारिस बिन नौफल मलाउन है। इस हारिस को बुलाया, कहा हारिस, इस पूरे सफर में तेरी कोई ड्यूटी नहीं है, सिर्फ एक ड्यूटी है। क्या? इस पूरे सफर में और कोई सोए बेशक सोए, लेकिन अली की बड़ी बेटी न सोए, अकबर के पालने वाली न सोए। अगर वो सोएगी तुझे सजा मिलेगी। जैसे ही ये जुमला हुसैन के सीने के तावीज़ ने सुना, मेरी छोटी आकाज़ादी दौड़ती हुई फूफी के पास आई, फूफी के गले में बाएं डालकर कहा, फूफी अम्मा, तुझे मेरे बाबा हुसैन की शहादत का वास्ता, शाम के सफर में सोना नहीं। क्यों बेटे? कहा तेरे जगाने पे हारिस की ड्यूटी लग गई है। बालों को चूम कर फरमाती हैं, बेटे सकीना, मैं कौन सी अकबर की बारात के साथ जा रही हूं, मैं कौन सी कासिम की बारात के साथ जा रहे हूं। जहां भी काफिला उतरेगा मैं तेरे अकबर का नोहा पढ़ूंगी, रात गुजर जाएगी, मैं तेरे अब्बास का मातम करूंगी, रात गुजर जाएगी। बस खत्म करने लगा हूं। जो सादात बैठे हैं उनसे माफी मांगकर चलता रहा काफिला। कटती रही रातें, जागती रही अली की बेटी। जब मूसल के बाहर, रावी कहता है, यह काफिला पहुंचा, उस वक्त तक अली की बेटी को जागते हुए 44 रातें गुजर चुकी थी। मैंने पढ़ लिया, आपने सुन लिया। 44 रातें अली की बेटी जागती रही। 145 लाशें करबला के मैदान में अली की बेटी बेगौरो कफन छोड़ के आई। अपने बेटों के लाशें, अपने भाइयों के लाशें, अपने भतीजों के लाशें, अपने भांजों के लाशें बेगौरो कफन छोड़कर आई। 44 रातों की थकी हुई अली की बेटी मूसल के बाहर इस काफिले को रोका गया। इत्तेफाक से बीबी को एक दरख्त के नजदीक जगह मिली। बस खत्म हो गई मेरे भाई। एक दरख्त की नजदीक जगह मिली, बीबी की टेक लगी। अब 44 रातों की जागी हुई थी, ये तो जानते हो, और आपको पता है बीबी के हाथ तो यहां थे। टेक लगने की देर थी, शहजादी की आंख लग गई। बस आंख लगने की देर थी, एक हरामजादे ने
हारिस बिन नौफल को जाके बताया कि जिस पे ड्यूटी थी वो सो रही है। ये मलाउन दौड़ता हुआ अपने घोड़े के पास आया, घोड़े की कोच से कुछ जुल्म का सामान लिया। शहजादी की नजर पड़ी, छोटी शहजादी की, दौड़ती हुई आई ताकि मैं फुप्पी को जगा दूं। ये बच्ची थी, वो मर्द था, मर्द के मुकाबले में बच्ची न दौड़ सकी। ये मलाउन आया, इसके हाथ में जुल्म का सामान था। अली की 44 रातों की जागी हुई बेटी सो रही थी। इस मलाउन का हाथ आया, हाथ उठा, हाथ जैसे ही जमीन पर आया, अली की बेटी तड़पी, ऐसे तड़पी हाथों की रस्सियां टूट गई। मूसल के बाजार में जल्जला आया। अली की बेटी तड़पते तड़पते अपने आप को संभाला, हाथों का प्याला बनाया, हाथों का प्याला बनाकर अपने चेहरे के नीचे लेकर आई। जब खून से भर गया, बीबी चली आई उस नेज़े के नीचे जिस नेज़े पर अब्बास का सर था। अब्बास की तरफ खून फेंक कर कहा, अब्बास ये उसी अली की बेटी का लहू है जो तेरे आवाज की यादी थी। अब्बास ये उसी शहजादी का खून है जो तेरे सहारे चली थी। अला लानतुल्लाह अलल कौम ज़ालिमीन।